بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر۔ دوسرا جز ہم کر رہے ہیں سیاخول، میں کر کے بھیج دیا آپ کو۔ آپ لوگ موبائل دیکھتے نہیں ہیں، رات کے 2 تک ہوا ہے، چھوڑ دیں، گھر میں جا کے کر لیجئے گا۔ سورت میں سیقول کر رہی ہوں، سورہ بقرہ ہی کر رہی ہوں۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه إن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم۔ ان قریب بیوقوف کہیں گے کہ مسلمانوں کو کس چیز نے اس قبلے سے پھیر دیا ہے۔ کون ہے بیوقوف؟ جو اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانتے۔ وہ جس پر تھے، آپ کہہ دیں کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کا ہے۔ جہاں سے سورج نکلتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہے، جہاں پہ ڈوبتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی، اور اسی طرح ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا ہے، وسط یعنی کہ بیچ کی امت بنایا ہے۔ بیچ کا راستہ بڑا حسین ہوتا ہے، نہ کوئی بیچ میں ٹکر ہوتی ہے، تو بیچ کی امت کہا گیا ہے ہم کو، تاکہ تم ہو لوگوں پر گواہ اور رسول تم پر گواہ ہیں۔ ہم گواہ ہیں لوگوں پر کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ دین ہمیں مکمل کر دیا ہے، رسول تم پر گواہ ہیں، اور ہم نے مقرر نہیں کیا تھا وہ قبلہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، مگر اس لیے تاکہ ہم معلوم کر لیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے۔ یعنی پہلے قبلہ جو ہے وہ قبلہ نہیں تھا، قبلہ پہلے مسجد اقصیٰ کی طرف تھا، سب وہیں پہ نماز پڑھتے تھے۔ مدینہ منورہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانے کے بعد 16-17 مہینے تک ویسے ہی نماز پڑھی۔ 17 مہینے کے بعد قبلے کو بدلا، تاکہ دیکھنے کے لیے کون پیروی کرے، کون بات مانے، جو کون نبی کے قدموں پہ چلے۔ اس شخص سے جو پھر جاتا ہے اپنی ایڑیوں پر الٹے پاؤں، بے شک یہ بھاری بات تھی مگر ان پر نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے۔ جنہیں اللہ کے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے وہ بات کو مانتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نہیں کہتا ہے اس کی بات کو نہیں مانتے ہیں۔ اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے، ضائع نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ۔ بے شک اللہ لوگوں کے ساتھ بڑا شفیق ہے، بڑا محبت کرتا ہے۔ ہم گناہ کرتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو دکھ دیتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے، رحم کرنے والا ہے، رؤوف ہے، بڑا شفیق ہے، بڑی محبت کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره
إن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن آتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم. ہم دیکھتے ہیں بار بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ آسمان کی طرف پھرنا. ہمیں دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں تہجد کے ٹائم پہ آسمان کو دیکھ کر آپ وہ آیتیں پڑھنا، مگر آسمان کو دیکھ کر دعا نہیں کرنا. میرے نبی بار بار آسمان کو دیکھتے تھے تاکہ جبریل امین کب آئیں گے، کب حکم لائیں گے قبلہ بدلنے کا. کیوں، کیا وہ وجہ اللہ اس کے رسول جانے، ہم نہیں جانتے. قبلہ کیوں اتنا اہم تھا یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. آسمان کی طرف پھرنا تو ضرور ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے. قبلہ چھوڑ کر دعا دوسری طرف مانگنے والے امت رسول میں سے کہاں ہوں گے کہ ان کی بات کی پیروی نہ کریں تو منافق ہوں گے. بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ مسجد حرام خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیں اور جہاں کہیں تم ہو پھیر لیا کریں. یعنی کہ اس کے بعد قبلتین مسجد میں جب یہ لوگ گئے تھے دور جو مسجد تھی مسجد قباء وغیرہ وہاں پہ قبلہ مکے کی طرف تھے، وہ جا کے نماز پڑھے تھے ویسے موڑ دیا. جیسے آپ دیکھیں گے کسی کو غلط قبلے پہ کر رہے ہیں نماز میں ان کو اس طرف موڑ دو، اپنا منہ اس کی طرف کرو. اور بے شک اہل کتاب ضرور جانتے ہیں کہ یہ حق ہے، یہ سچ ہے، ان کے رب کی طرف سے ہے اور اللہ اسے بے خبر نہیں ہے جو وہ کرتے ہیں. اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائیں اہل کتاب کے پاس تمام نشانیاں، وہ پھر بھی آپ کی قبلے کی پیروی نہ کریں گے اور نہ آپ ان کی قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں. حکم ہٹ گیا کہ وہاں پہ مسجد اقصیٰ کے طرف نہیں کرنا تو آپ پھر دوبارہ نہیں کریں گے، تو ہم دوبارہ وہاں پہ مڑ کے نماز نہیں پڑھیں گے، قبلے کی رخی پڑھیں گے. وما بعدهم بتابع قبلة بعد ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. اور ان میں سے کوئی کسی دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں. اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خواہشوں کی پیروی کی، غور سے سننا ہے آیت کو، وَنَتَّبَعْتَ أَهْوَاهُمْ، اگر محمد، آپ کی زبانیں بند کبھی بھی نہیں ہونے چاہیے، کوئی بھی بول دے، نام آ گیا نبی کا سب بندشیں ختم. میں نے خاموشی سے سننے کے لیے کہا مگر نبی پہ روکنے کے لیے نہیں کہا تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خواہشوں کی پیروی کی، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا، اب بے شک آپ بے انصافوں میں سے ہوں گے. جب نبی کو ایسی بات کہی گئی ہے، نبی کریں گے نہیں ایسا، مگر ہمارے لیے اتنی مقدس بات بتائی گئی ہے، اگر تم لوگ ایسا کرو گے تو تمہارے عمل ہم ضائع کریں گے. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوٹ دینے والے نہیں ہیں، ہماری کیا اوقات ہے. اور جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. بے شک ان میں سے ایک گروہ حق کو چھپاتا ہے، حالانکہ وہ جانتے ہیں حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، بس آپ نہ ہو جائیں شک کرنے والوں میں سے. جو بھی قرآن میں ہے سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. ہر بات کو مانیے گا، ایک بھی بات کو نہیں مانیں گے ہم کافروں میں جمع ہو جائیں گے. اللہ ہمیں معاف کر دے، اپنے اللہ کے حکم کو ماننے والا بنائے. اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس طرف وہ رخ کرتا ہے، بس تم نیکیوں میں سبغت لے جاؤ. اللہ ہمیں سابقون الاولین میں جمع کر دے. اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم. جہاں کہیں تم ہوگے اللہ تمہیں اکٹھا کر لے گا. بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. اور جہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں بس اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لیں. جہاں آپ کے نبی کریں گے، جو بولیں گے، جو کریں گے، ہر چیز ہمیں اتباع کرنا ہے ان کی. بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی طرف سے یہی حق ہے. آپ ایک نمونہ بنیں گے سب دنیا میں کہ نام جب نبی کا آئے تو کیسے بولنا ہے. زور سے دل سے پڑھیے گا کہ ہماری رسائی مسجد نبی تک چلے جائیں، یعنی کہ ہماری جو سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ سنیں اور اللہ تعالیٰ فرشتوں تک پہنچا دیں. نبی سن نہیں سکتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا جاتا ہے اور اللہ اس سے بے خبر نہیں جو تم کرتے ہو. اور جہاں کہیں سے آپ نکلیں اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لیں، اور تم جہاں کہیں ہو سو لو اپنے رخ اس کی طرف، تاکہ لوگوں کے لیے تم پر کوئی دلیل نہ رہے سوائے ان کے لیے جو ان میں سے بے انصاف ہیں. سو تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، ان سے نہ ڈرو، تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کر دوں. بیٹھ کے سنو، سونا نہیں ہے، تاکہ تم ہدایت پاؤ. جیسا کہ ہم نے تم میں سے ایک رسول تم میں سے بھیجا، وہ تم پر ہماری. اللہ اکبر. یہاں تک میں یہاں سے پھر شروع کرتی ہوں پڑھنا. کما، جیسے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا یزکیکم یعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون یا ایہا الذین آمنوا. اب یہاں سے اللہ بلانا شروع کر دیے ہم لوگوں کو. یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. سے پہلے بھی آیا تھا یہ، کل ہم پڑھ چکے تھے، ایک بار آیا تھا. نہیں یاد ہے؟ یاد ہے الحمدللہ. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. بیٹے اشارے کا مطلب کیا؟ آپ ادھر جائیے گا، آپ دونوں ادھر آ جاؤ، یہ جگہ خالی رکھنا، ادھر فل کرنا. اب ذرا پیچھے جاؤ، آپ ہی آپ ایسے آ جاؤ، سنت ادا کریں، بعد میں کریں گے. چلو اب نہیں ہو سکتا، ادھر چلے جاؤ. کوئی آئے تو ہٹو بول کے نہیں بولنا، ڈسٹرب ہوگا. بسم اللہ. جیسا کہ ہم نے تم میں سے ایک رسول تم میں سے بھیجا اور تم پر ہماری حکم پڑھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے بتاتے ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کیا حکم دیتے ہیں. قیامت تک جو بھی عالم ہوگا وہ پڑھ کے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یہ نہیں کہنا کہ ہم کہتے ہیں. اور وہ تمہیں پاک کرتے ہیں، گناہوں سے پاک کرتے ہیں. قرآن کریم جو پڑھتے ہیں، عمل کرتے ہیں تو گناہوں چھوٹ جائیں گے. تمہیں کتاب و حکمت دانائی سکھاتے ہیں، تمہیں وہ سکھاتے ہیں جو تم
نہ تھے جانتے، ہم تو کچھ نہیں جانتے تھے، اللہ تعالیٰ نے سکھایا، اللہ ہم سے قبول کر لیے اور راضی ہو جائیں۔ سو مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ یہ بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم مجھ کو یاد کر۔ اب ہم بھول جاتے ہیں، کبھی نماز پڑھ لیے پھر اس کے بعد باتوں میں رہتے ہیں، غیبتوں میں رہتے ہیں، ان کی باتوں میں رہتے ہیں۔ نہیں، تھوڑی دیر کسی سے بات کرو پھر ذکر کرو، تھوڑی دیر بات کرو پھر ذکر کرو، ذکر میں ہو جاؤ ورنہ فائدہ نہیں ہے۔ اور تم شکر کرو، میری شکری نہ کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ اگر تم میری ناشکری کرو گے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہیں میں سزا دوں گا۔ ولا تکفرون، ناشکری نہ کرو۔ آگے آئیں گی آیتیں۔ اے ایمان والو، تم صبر کرو، صبر کرو، نماز سے مدد مانگو۔ میں کل ہی کہہ چکی تھی 2 رکعت نماز پڑھنا، تکلیف آئے نماز پڑھ کے دعا کرنا، یہی ہمارے لیے مدد آئے گی اللہ کی۔ ورنہ ایسے ہی بولیں گے ہم صبر کر رہے ہیں، اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ نماز پڑھیں، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے، عقل نہیں رکھتے۔ اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا، یہ آیت تعویذ بنا کے رکھتے نا، ہم اسے لکھ کے بورڈ میں ایک اپنے مرر کے اوپر لگا لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے مجھے اور آپ کو آزمائیں گا، اور رمضان میں زیادہ آزمائیں گے۔ اگر آپ ایمان پہ ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے قبول کر لے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کچھ خوف سے، کچھ ڈر، کسی کا ڈر، پیسے کا ڈر، مال کا ڈر، ہر چیز کا ڈر، اور بھوک سے۔ ابھی بھی ہوتا ہے نا، کبھی روزے کی حالت میں پیٹ میں گڑ 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 کرتا رہتا ہے، بھوک لگتی ہے، کبھی پیاس لگتی ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا ہے تو بھوک سے آزمائیں گے، مال سے آزمائیں گے، مال کی کمی، پیسے نہیں ہے، صدقہ خیرات دینا نہیں ہے، کماتے ہیں، کمانے میں مشکل ہوتی ہے، مشکلات آتے ہیں ہر طرح سے، جان میں بیماریاں ہیں، یہ ہیں وغیرہ، پھلوں کی کمی ہوگی، کبھی افطار میں کچھ بھی نہیں رہے گا، کچھ بھی نہیں رہے، کبھی بھر کے رہے گا، کھانے کے بعد آئے گا، پھلوں سے آزماؤں گا، اور نقصان، پھلوں کے نقصان سے بھی آزماؤں گا۔ خوشخبری دے دو، آپ لکھ لیں، میں کہتی ہوں آپ لکھیں، میری بات مانی، اس کو ایک پیپر میں، اچھے سے خوبصورت پیپر میں لکھ کر ایک مرر کے اوپر لگائیں، عکس ہے ہماری زندگی کا، مرر کے اوپر لگائیں، ہر دن اس کو ہر لمحہ پڑھتے رہیں۔ مشکل آپ کو سمجھ میں آئے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، آپ کمزور نہیں پڑیں گے۔ اس کو لکھ کر لگائیں، میں گزارش کرتی ہوں، ایک ٹیچر کی بات آپ مانتے نہیں مانیں گے تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ یہاں سے پورا میں بتاتی ہوں، آگے جاؤں گی، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ میں نے ختم کی بھی، یہاں سے شروع کری ہوں، بسم اللہ۔ وبشر صابرین، خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کے لیے جنت ہے۔ اگر یہ سب آزمائش میں اگر صبر کریں گے، اللہ تعالیٰ کا شکر کریں گے، اللہ میں بھی شکر کرتی ہوں، میں بھی صبر کرتی ہوں، جتنے آزمائشیں تو ڈال رہا ہے اللہ تو اٹھا لے، تکلیف ہوتی ہے، نہیں ہوتا سہنے کے لیے۔ اللہم اغفر لی، اللہم آمین۔ الذین اذا صابتهم، بسم اللہ، اللہ اکبر، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، یہاں تک لکھ کے لگاؤ۔ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح فمن حج البيت وائتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ اور جنہوں نے جب کوئی مصیبت جس پہ بھی آئی، اب سب کو آزماؤں گا، ہر طرح سے آزماؤں گا، ہر چیزوں سے آزماؤں گا، اس کے باوجود آپ کو، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کوئی مصیبت آئے گی، آ گئی تو وہ کہیں گے، کون؟ میرے ایمان والے، میرے ایمان والے صبر کریں گے مصیبتوں پہ، اور میرے ایمان والے یہ کہیں گے ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے عنایتیں ہیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہیں ہدایت یافتہ ہیں، یہی لوگ ہیں، دوسرے نہیں ہیں، یہی ہیں۔ مصیبت آئے تو انا للہ پڑھیں گے،
مصیبت آئی تو سہیں گے، صبر کریں گے، ہر چیز کا صبر کریں گے، اللہ ہم کو معاف کر دے۔ اس کے بعد کہتے ہیں بے شک صفا اور مروہ اب سے شروع ہو رہی ہے۔ اب اس سے پہلے بات ہوئی تھی ابراہیم خلیل اللہ کس کی، مکۃ المکرمہ کی صفائی کرو، یہ کرو، کس کے لیے؟ پھر پوچھا گیا، ابراہیم خلیل اللہ نے پوچھے، اس کے بعد سکھا دے ہمیں حج کا طریقہ، یاد ہے کل ہم پڑھ چکے تھے، حج کا طریقہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے۔ بے شک صفا اور مروہ وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، پر جو کوئی خانے کعبے کا حج کرے یا عمرہ تو اس پر کوئی حرج نہیں کہ ان دونوں کا طواف کریں۔ جو خوشی سے کوئی نیکی کرے تو بے شک اللہ قدردان جاننے والا ہے۔ بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں، نہیں بعد میں پڑھوں گی انشاءاللہ۔ اب بات ہوئی ہے صفا اور مروہ پہ دو بت رکھے ہوئے تھے بڑے بڑے، ایمان قبول کرنے کے بعد صحابہ وہاں پہ عمرہ کے ساتھ اس پہ صحیح کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ سوال کیا تھا انہوں نے تو نبی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جواب دے رہا ہے، ان پہ جو بڑے بڑے بت رکھے تھے کوئی بات نہیں، آپ جائیے، بت ہٹ گئے، اب جائیں، یہ ضروری ہے، یہ میری نشانیاں ہیں، بتوں کی نہیں۔ قدر کرتا ہے اللہ، شاکر ہے، شاکر ہے اللہ، شاکر ہے۔ اللہم انی علی ذکرک شکرک حسن عبادتک ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللائنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يَنظُرُونَ۔ بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو اللہ نے کھلی نشانیاں ہدایت نازل کی ہیں اس کے بعد کہ ہم نے اسے کتاب میں لوگوں کے لیے واضح کر دیا، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے، یعنی کہ دوری کر لیتا ہے، ان لوگوں کو دیکھتا بھی نہیں، بات کرتا بھی نہیں، اللہ تعالیٰ رحمت نازل بھی نہیں کرتا، رزق دے دیتا ہے، بولتے ہیں نا لو رکھ لو، پھینک دیتے نا غصے میں آ کے کچھ، لو رکھ لو، اور ان پر لعنت کرتے ہیں۔ لعنت کرنے والے یعنی کہ ایمان والے بھی لعنت کرتے ہیں، سوائے ان لوگوں کی جنہوں نے توبہ کی، اصلاح کی، مگر توبہ کر لیے، اصلاح کر لیے، واضح کر دیا، پس یہی لوگ ہیں جنہیں میں معاف کرتا ہوں۔ بہت گناہ ہو گئے، بہت کفر ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی کرے، پھر اس کے بعد چھوڑ دیے، اس کو دوبارہ نہیں کرے، توبہ کر لیے، اصلاح کر لیے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کر لیتا ہے، میں اور پھر دوبارہ نہ کریں گناہ، اور میں معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں۔ انسان نہ تو معاف کرتا ہے نہ تو رحم کرتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی خاطر سب کو معاف کر دیں، سب پہ رحم کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں رحم کرے گا۔ بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور وہ کافر ہی مر گئے، لبیک، یہی لوگ ہیں جن پر لعنت ہے اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، اسے عذاب ہلکا نہ ہوگا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اس کا ورد ذرا زیادہ کرو رمضان میں، ہمیشہ بھی اس میں بڑی عظیم نعمتیں ہیں۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما الله أكبر إن في خلق السماوات والأرض
واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. اللہ نے اس میں بہت چیزیں رکھی ہیں، بہت بڑی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں الہ ہوں، میں معبود ہوں۔ الہ کا مطلب یاد رکھنا، الہ الہ لا نہیں، الہ معبود، تم سب کا الہ ہوں، معبود ایک ہی ایک معبود ہوں، ایک ہی ایک معبود ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور وہی ہے رحمان، سمندروں کے اتنا مہربانی کرنے والا، سمندر کے جتنے سمندر جتنا ہے اس سے بھی زیادہ رحمتیں عطا کرنے والا اور رحم کرنے والا، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ بے شک زمین اور آسمان کی بے شک زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں اور رات اور دن کے بدلتے رہنے میں اور اسی کشتی میں جو سمندر میں بہتی ہے، اور ان چیزوں کے ساتھ جو لوگوں کو نفع دیتی ہے، جو اللہ نے آسمانوں سے پانی اتارا، پھر سے زمین کو زندہ کیا، اس کے مرنے کے بعد اس میں ہر قسم کے جانور پھیلائے، ہواؤں کے بدلنے میں اور زمین و آسمان کے درمیان تابع بادلوں میں، نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل والے ہیں۔ اتنی سمجھ لیں آیت تو پورا قرآن سمجھ جائیں گے آپ، اتنی سمجھ لیں آیت، پورا قرآن سمجھ میں آئے گا۔ آسمانوں کا، زمینوں کا، رات کا، دن کا، کشتیوں کا، نہروں کا، آسمان سے پانی اتارنے کا، پھر اس کے بعد جو کھیتی ہوتی ہے اس کا، زمین کو زندہ کرنے کا، پھر مرنے کا۔ یہ اللہ نے زندہ اور مردہ زمین کو دے کر انسان کو دیتا ہے۔ تیرے آنکھوں کے سامنے زمین کا دیکھ اور تو بھی وہی حال ہے۔ بادلوں کو بھی اللہ نے، ساری نشانیاں ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ اللهم إني أسألك حبك والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ انسان عبد دینار ہے، عبد الرحمن نہیں ہے۔ آج انسان دیکھو یہاں پہ آیت میں آتا ہے انسان بندہ ہے، اللہ کا نہیں ہے، درہم کا بندہ ہے۔ آج ہم اتنا پوچھتے ہیں پیسوں کو
کہ بس بت کو بھی ہٹا دیے، ہندوؤں نے بت کو کر لیے، آج مسلمان حرام حلال نہیں دیکھتے، پیسے پہ اتنا کر رہے ہیں کہ بس عبد دینار ہو گئے ہیں، حرام کا ہو جیسا بھی ہو کماتے رہتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کے سوا کوئی شریک بناتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، سے اللہ کی محبت سمجھتے ہیں، نہیں، بزرگان دین سے اتنی محبت ہے کہ اللہ کی محبت نہیں ہے دل میں۔ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، جو لوگ ایمان لائے انہیں اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہے۔ اشد حب للہ، اسے میمورائز کرو، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو سناؤ۔ اشد، شدید محبت کرتی ہوں، حب للہ، اللہ تعالیٰ سے، منہ سے نہیں دل سے بھی کرنا۔ اشد حب للہ، میں شدید محبت کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے، تو اتنا کام اللہ کا کریں گے اگر محبت رکھتے ہیں۔ اگر دیکھ لیں جنہوں نے ظلم کیا اس وقت کو، جب یہ عذاب دیکھیں گے کہ تمام قوت اللہ کے لیے ہے، اور یہ کہ اللہ کا عذاب سخت ہے، جب بیزار ہو جائیں گے وہ جن کی پیروی کی گئی ہے، ان سے جنہوں نے پیروی کی تھی وہ عذاب دیکھ لیں گے، اور ان سے تمام وسائل کٹ جائیں گے، اور وہ کہیں گے جنہوں نے پیروی کی تھی کاش ہمارے لیے دوبارہ دنیا میں لوٹ جانا ہوتا۔ ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ ہم کس کی بھی پیروی کریں؟ دولت کی پیروی کر رہے ہیں، حسن کی پیروی کر رہے ہیں، ہم لوگ اپنی علم کی پیروی کر رہے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے دین کی پیروی نہیں کر رہے ہم اسے بیزار کرتے ہیں، جیسے انہوں نے ہم سے بیزاری کی، اسی طرح اللہ ان کے عمل انہیں حسرتیں بنا کر دکھائے گا، اڑائے گا اسے اللہ تعالیٰ، حسرتیں بنا کے، حسرت میں ہی رہ جاؤ گے، کاش ہم دنیا میں کما لیتے، کاش رہو گے حسرتوں میں ہی رہ جاؤ گے۔ یہ بھی وقت ہے ہم حسرتوں سے نکلیں، اللہ کے دین کو ہم قبول کر لیں، اور وہ آگ سے نکلنے والے نہیں ہیں، ہم ان کو ہمیشہ کے لیے اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر، عذاب جہنم، اعوذ بکا من فتنة المسیح الدجال۔ جب اللہ نے کہا اندادا، دوسروں کو نہ بناؤ، تو ہم کہتے ہیں لا محبوب الا اللہ، تو ہی محبوب ہے، تیرے سوا کوئی محبوب نہیں ہے۔ لا مطلوب الا اللہ، تجھ سے مطلب ہے، کسی سے اور مطلب نہیں ہے۔ لا مقصود الا اللہ، مقصد ہم تجھی سے ہے، تیرے سوا کسی سے مقصد ہی نہیں ہے ہمیں، اللہ، صرف تو ہی ہے اللہ۔ یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین انما یأمرکم بالسوء والفحشاء ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون واذا قیل لهم اتبعوا ما انزل اللہ قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون۔ اے لوگوں، کھاؤ ان میں سے زمین میں سے حلال اور پاک، اور پیروی کرو، دیکھو جو بھی ہے کھاؤ، یہ خود کے لیے حرام نہیں کر لو، یہ میں نہیں کھاتی، وہ میں کھاتی ہوں، مجھے پسند نہیں، مجھے نہیں پسند، جنت اس کو ملے گی جو سب کچھ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کا۔ جو زمین میں حلال اور پاک، اور پیروی نہ کرو، شیطان کے نقش قدم پہ نہیں چلو، شیطان تم کو یہ بولے گا، وہ بولے گا، جو بولے گا نہیں کرو۔ سب سے بڑی بات، کسی نے کوئی بات کہی ہے تو دوسروں تک نہ پہنچاؤ، سب سے بڑا فتنہ ہے، یہی سب سے بڑا گناہ ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ دو مسلمان میں جدائی ڈالیں، تو بات آپ کی حدوں تک حفاظت میں رہ لیں، کوئی کچھ بھی بولیں، میں آج آپ کو وصیت دیتی ہوں، وہ بات مجھ تک یا کسی اور تک بھی بات بالکل بھی نہ پہنچائیں، شیطان یہ فساد کر کے جدا کرا کے مست ہنسے گا۔ اللہ ہمیں جدا کرا دے شیطان سے، ہم مسلمانوں کو ایک جوڑ بنا کے رکھتے ہیں۔ اللہم اغفر لی، اللہم آمین۔ شیطان کے قدموں پہ نہیں چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں حکم دیتا ہے صرف برائی کا۔ آؤ ذرا اوڑھنی ہٹا کو آؤ، اور ذرا ساری اچھا پہنو، بلاؤز کو ذرا اچھا سجاؤ، ذرا کھبے لٹکاؤ، ذرا ہاتھوں میں چوڑیاں رنگ برنگ کے ڈالو، ذرا پازیب ڈالو، ذرا چھلے ڈالو، ذرا مہندی لگاؤ، گاڑی چلاتے وقت ساکس پہنو، نہیں با نہیں ہوتا ہم نا، ٹھیک ہے؟ پھر انگوٹیاں پہنی جی، گلوز پہن لو، نہیں با نہیں، ذرا چار انگوٹیاں نہیں ہوتا، اتنا کرنے نہیں ہوتا باجی،
اتنا سب کرنے نہیں ہوتا. تو شیطان آپ کو سکھا رہا ہے, آپ کو کر رہا ہے, میں نہیں کر رہی ہوں, آپ کو وقت ہے, سمجھ جاؤ, کیا پتہ آئندہ رمضان ملے یا نہ ملے, موت آ جائے, حسرتوں میں نہ رہ جاؤ, حسرتوں میں نہ اڑا دیں, چھوڑ دو ان چیزوں کو, بے حیائی کو چھوڑ دو. اور یہ تم اللہ کے بارے میں کہو جو تم نہیں جانتے, اور جب انہیں کہا جاتا ہے اس کی پیروی کرو جو اللہ نے اتارا ہے قرآن کریم کو. قرآن میں یہ آیت ہے, سنو یہ سب, تو کہتے ہیں بلکہ ہم اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے پایا ہے باپ دادا کو. ہمارے بابا بولے تھے ہمارے پنجے بٹھانا, ہمارے بابا بولے تھے وہ حضرت کے پاس جا کر آنا, ہمارے بابا بولے تھے تل گڑ کے فاتحہ دلانا, بابا بولے تھے وہ درگاہ کو جا کر چادر اڑانا, باپ بولے تھے آپ کو یہ سب کرنے کے لیے. تم اللہ کی نہیں مانتے ہو, شیطان کی اور باپ دادا کی مانتے ہو. اب ہمارے باپ کو ننگا کیا, ہماری اماں کو ننگا کیا, کپڑے اتروا دیا, اتنی تو شرم کرے, اپنے ماں باپ کو ننگا کیا اس نے, ہمیں بھی ننگا کر کے روڈ پہ رکھے گا. یہی تو ننگا کرا ہے, ہاتھ ننگے, پیر ننگے, سر ننگا, چہرہ ننگا, تھوڑا بہت ننگا کر دیا. ہمیں بھی ہمارے ماں باپ کے جیسا ذرے کپڑے اترنے کا باقی ہے, وہ بھی اتر جائیں گے ایک دن. ہم سے کپڑے نہ اترے, تھوڑا سا ہمارے جسموں سے کچھ نہ اترے, آپ ایت کی بات یاد رکھنا, شیطان اتارتا اتارتا پورے اتار دے گا. اللہ ہمیں بچا لے. بھلا اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ نہ سمجھتے تھے, ہدایت یافتہ نہیں تھے, قرآن نہیں جانتے تھے, وہ مثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم. کل ہم نے سیکھے تھے دم ہضمے کیا دیتے ہیں, دم. عمرہ میں غلطی ہو گئی تو دم کا مطلب خون. انما حرم علیکم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اسم علیہ ان اللہ غفور رحیم. انڈر لائن کرتے رہو, کتنی بار آ رہا ہے غفور رحیم, پہلی بار کتنے بار آیا یاد کرو, یہاں ڈالو, نمبر ڈالو, اس کے بعد زندگی بھر بولتے رہو انت الغفور الرحیم, انت الغفور الرحیم, انت الغفور الرحیم. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جن لوگوں نے کفر کیا ان کی مثال اس شخص کی حالت کی مانی نے جس کو پکارتا ہے جو نہیں سنتا ہے سوائے پکارنے اور چلانے کی آواز کے. آپ کس کو بھی خبروں میں جا کے پکارو, وہ بہرے ہیں, وہ گنگے ہیں, وہ اندھے ہیں, نہیں دیکھ سکتے, نہیں سمجھتے تم لوگ. اے وہ ایمان, اے وہ لوگوں ایمان لائے ہو تو تم پاکیزگی چیزوں میں سے کھاؤ جو میں نے تمہیں دی ہیں, اس کا شکر کرو. اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اگر تم صرف اس کی بندگی کرتے ہو, حقیقت ہم نے تم پر حرام کیا ہے مردار. یہاں پہ آیت کو انڈرلائن کر کے یاد کر کے رکھو. 173 کوئی بولیں گے فاتحہ کا کھاؤ, یہ کھاؤ, تو یہ لکھ کے رکھ لو, یہ آیت تمہارے لیے دلیل ہے. حقیقت ہم نے تم پر حرام کیا مردار, مرا ہوا بکرا ہے. ابھی بقرعید کے ٹائم پہ کوئی بولتے ہیں باجی بکرا مر گیا کچھ ہو کے, اب کیا کرنا, اس کا لے جا کر جاؤ, تقسیم نہیں کرو. الحمدللہ مردار. اور خون کو یہ لوگ پیتے ہیں صحت کے لیے, علاج کے لیے, ایک دو خطرے جو دوائی میں ڈالتے ہیں وہ دوائی ہوتی ہے, مگر خون پینا حرام ہے کیونکہ دیولوں میں بکرا کاٹ کے خون پلایا جاتا ہے, بلی کے بکرے کا خون دیا جاتا ہے. اور سور کا گوشت نہ کھاؤ اگر دوائی کے لیے تمہارے لیے. اللہ نے کتنی اچھی باتیں یہاں پہ کہیں آخر میں دیکھو کہتے ہیں, میں پورا یہاں پہ سمجھاتے چلی جاؤں گی. سور کا گوشت اگر ہے وہاں پہ تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے, بستی میں کچھ کھانا نہیں, وہی ہے, کھا لو, زندہ رہ جاؤ. جس کو بھی میں نے حرام کیا ہے کھا لو. جس پر اللہ کے سوا اوروں کا نام پکارا گیا, اللہ کے سوا نبیوں کا بھی نام اگر پکارا جائے گا تمہارے لیے حرام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کھائیں وہ بھی حرام ہے, ولیوں کے نام سے کھائیں وہ بھی حرام ہے, سب حرام ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے. پر جو لاچار ہو جائیں مگر نہ سرکشی کرنے میں, مطلب لاچار کا مطلب اگر کچھ بھی نہیں ہے تو کھا لو, اس کے بعد دوبارہ نہیں کھاؤ.
نہ حد سے بڑھنے والے ہو، یعنی کہ کیا وہ اللہ غفور رحیم ہے، معاف کر دیں گے، نہیں، خود گھر میں فاتحہ نہیں دلاتے ہیں، جب پور کی فاتحہ ہوتی ہے ماشاءاللہ جا کے کھا کے آتے ہیں۔ ہاں، 11ویں خود گھر میں نہیں کرتے، دعوت آ گئی 11ویں کی، بیٹھ کے کھاتے ہیں، توشہ آ گیا تو 2 دن رکھ کے کھاتے ہیں۔ بالکل اللہ نے منع کر دیا ہے، بالکل آپ بولیں گے آپ واپس لے کے جاؤ، یہ اللہ نے منع کیا، ہم نہیں لیں گے۔ تو رزق کو انکار نہیں کرنا، ماں اللہ انکار کرنے کہہ رہا ہے، یہاں پہ لکھ کے رکھ لو، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونهم الا النار ولا یکلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا دلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق إن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد۔ بے شک جو لوگ وہ چھپاتے ہیں جو اللہ نے کتاب میں نازل کیا ہے اسے وصول کرتے ہیں۔ سن رہے ہو بات کیا ہو رہی ہے یہاں پہ؟ جو لوگ وہ چھپاتے ہیں اللہ نے کتاب میں نازل کیا ہے اسے وصول کرتے ہیں تھوڑی قیمت، یعنی کہ جو اللہ نے نازل کیا اس کو چھپا دیتے ہیں، دوسری باتیں لا کر پھر اس میں سے پیسے کماتے ہیں، عمل کرتے ہیں، قرآن کا عمل کہتے ہیں، قرآن سے عمل کر کے بولتے ہیں پیسے کماتے ہیں، پیٹ میں آگ بھریں گے۔ قرآن سے کوئی عمل نہیں ہے، جو بھی کہتے ہیں وہ غلط ہے۔ قرآن پڑھ کر اس پہ عمل کرنے کا مطلب وہ عامل کا عمل نہیں، اس پہ چلو، جو بتایا گیا اس راستے پہ چلو۔ یہی لوگ ہیں جو اپنے پیٹوں میں صرف آگ بھرتے ہیں، نہیں کر سکتے ہم لوگ، ان سے بات نہیں کرے گا اللہ قیامت کے دن، اور نہ انہیں پاک کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی مول لی، مغفرت کے بدلے عذاب۔ ہدایت کے بدلے گمراہی، مغفرت کے بدلے عذاب، کتنا اچھا ہے، دو کانٹراسٹ، انڈرلائن کرو اس کو۔ ہدایت کے بدلے گمراہی، اوپر لکھو پیج کے، ہدایت کے بدلے گمراہی، مغفرت کے بدلے عذاب۔ یہ 2 چیزیں اگر یاد رکھ لیں گے کبھی ہدایت کو نہیں چھوڑو گے، کبھی قرآن کو نہیں چھوڑو گے۔ ہدایت چھوڑو گے تو گمراہی ہے، قرآن کے بغیر چلو گے تو گمراہی ہے، مغفرت اللہ سے نہیں مانگو گے تو عذاب ہے، چھوڑو گے نہیں گناہ تو ہمیشہ کا عذاب ہے۔ بڑے پیارا ہے، میرے اللہ کا کلام ہے۔ اور مغفرت کے بدلے عذاب سو کس قدر وہ آگ پر صبر کرنے والے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے، اور بے شک جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف کیا وہ ضد میں دور جا پڑیں گے۔ کتاب میں آج بھی اختلاف کر رہے ہیں لوگ، قرآن میں نہیں ایسا لکھا ہے، نہیں قرآن میں ایسا نہیں، شعبان کے بارے میں لکھا ہے۔ کتاب کو جو بدل کے جو پیسے کما رہے ہیں، جو پیٹ میں آگ بھر کے ہمیشہ کے جائیں گے غارت ہو کے۔ لیس البر امین ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي رقاب أقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون۔ میں بھی انسان ہوں، میں بھی گنہگار ہوں، مجھے بھی ڈر لگتا ہے۔ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنا منہ مشرق اور مغرب کی طرف کر لو، لوگ سمجھتے تھے قبلہ ہی سب نیکیاں ہیں، اللہ کہتے ہیں وہ نیکی نہیں ہے۔ قبلے کی طرف پلٹ گئے، مدینہ منورہ کے لیے نام پہ ادب کر لیے، یا غوث کے نعرے لگا لیے، وہ نہیں ہے۔ تمہارے لیے نیکی یہ ہے جو ایمان لاؤ، جو میں کہتا ہوں بات کو مانو، وہ نیکی ہے۔
اور یوم آخرت پر ایمان لاؤ، فرشتوں پہ ایمان لاؤ کہ فرشتے درود پاک یہاں سے لے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے فرشتے گھومتے پھرتے ہیں، صبح اور شام کے فرشتے بدلتے ہیں، ہمارے پاس فرشتے رہتے ہیں اور بدلتے ہیں. دوسرا فرشتہ آتے ہوئے ہمیشہ عبادت میں رہو، گواہی دیتے ہیں. کتابوں پہ ایمان لاؤ کہ قرآن پہ ایمان لانے کا مطلب لوگ کیسے پتہ ہے، ہم لائے بھائی ایمان قرآن پہ، رات دن پڑھتے ہیں جی ہم لوگ، مگر جو اللہ کہتا ہے اس پہ چلنے کے لیے کوئی بھی نہیں چل رہا ہے. یہ ایمان نہیں ہے، یہ کفر ہے. کافر بھی قرآن پڑھتا ہے، ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں. کافر بھی قرآن پڑھتا ہے، ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، مگر وہ بھی عمل نہیں کر رہا ہے، ہم بھی عمل نہیں کر رہے ہیں. یہ ایمان نہیں ہے قرآن کے اوپر. ایمان وہ ہے پڑھ کر عمل کریں. عمل اگر ہم نہیں کریں تو ایمان ہمارا قرآن کا نہیں ہے. اور نبیوں پہ لائیں، ایک ایمان لائیں. اور سب سے بڑی بات، ہماری جیب میں بہت پیسہ ہے، ہم لوگ جما کے رکھے ہیں. ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، میں نے نہیں جمایا ہے، الحمدللہ. مال ہے، پیسہ ہے تمہارے پاس، دل نہیں ہوتا، دل کنجوس ہے، دل بخل ہے ہمارا پیسے دینے کے لیے، میرا بھی، آپ کا بھی، سب کا بھی. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، پھر کہتے ہیں اس میں سے اپنے رشتہ داروں کو دیو. اپنے رشتہ دار، پیسہ بہت اچھا ہے، کہاں دینا جی، اتنے پورے ختم ہو جاتے ہیں. دے دو، اللہ کہتا ہے دے دو. کپڑے، چیزیں، مال، دولت، پیسہ لٹاؤ اللہ کی راہ میں، اللہ دے گا، اللہ دے گا ہمیں. اور یتیموں کو دو، جن کا باپ مرا ہوا ہے ان کو دو. دیکھو کس کا باپ مرا ہے. مسکینوں کو دو جو بھیک نہیں مانگتے. الحمدللہ، شکر اللہ تعالیٰ کا، بھیک نہیں مانگتے. کوئی سید ہوتے ہیں آپ کا زکوٰۃ نہیں لے سکتے، آپ ان کو دو، اپنے مال میں سے دو. کم نہیں ہوگا، میں بڑھاؤں گا، دگنا کر کے دوں گا. مسافر جو بستی سے دوسری بستی میں آ کے رہتے، ان کو دیکھو کیا ضرورت ہے، کیا ضرورت ہے، کیا چیزیں ہیں، دیکھو ان کو دو. وہ مال جو تم کو محبت ہے، کیا بڑی بات کہی ہے اللہ تعالیٰ نے. مال کی محبت ہمارے دلوں میں بہت زیادہ ہے. مال ہمیں محبت رہنے کے باوجود اللہ کی راہ میں دینا، یہی صدقہ ہے. مطلب یہ کپڑا مجھے پسند نہیں ہے، ڈریس مجھے پسند نہیں، میں یہ دے ڈالتی ہوں، یہ محبت نہیں ہے. یہ ڈریس مجھے بہت زیادہ پسند ہے، حد سے زیادہ پسند، اس کو اٹھا کے دو، یہ تمہاری محبت ہے. کھانا پکاتے، سب سے اچھا کھانا پکاتے ہیں، اٹھا کے اس میں سے نکال کے کسی کو دو، وہ محبت ہے. سڑ گیا کھانا اتر رہا ہے، بچ گیا، وہ نہیں دو. سمجھ میں آ رہا ہے؟ مال کی محبت یہاں پہ بتائی گئی ہے، چیزوں کی محبت بتائی، اس سے نکال کے دیں گے ہم لوگ. ٹھیک ہے، الحمدللہ. تو پرانے کپڑے بھی دیکھے ہم جتاتے ہیں، ہمیں اتنے کپڑے دیے بھی سے پرانے، پھر بھی غدار ہے. اللہ اکبر. اور سوال کرنے والوں کو دو، اور گردنوں کے آزاد کرانے میں نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور جب وہ وعدہ کرے تو اسے پورا کرو. ایک بات یاد رکھنا، منافق کی 3 چیزیں ہیں. یہ پورا سورہ میں منافقت کی بات بتا رہی ہوں تاکہ ہمیں منافقت مر جائیں، کیونکہ وعدہ خلافی ہم کرتے ہیں. کل میں آتی ہوں با ملنے کے لیے، نہیں آئی، فون بھی نہیں کرتے، سوری غلطی ہو گئی، نہیں آ سکتی. اب میں بچوں کو بولتی ہوں، میں رک جا، تو کام کر، میں تجھے دیتی ہوں، کچھ تجھے چاکلیٹ دیتی ہوں، تیری امانت ہے، انشاءاللہ کچھ دیتی ہوں. ٹھیک ہے، وہ دیتے نہیں ہیں. یہ وعدہ خلافی ہے، جھوٹ بولتے ہیں. ہم میں پورا بھرا ہوا ہے، کون جھوٹ نہیں بولتے. میں بھی رکھ لو ساتھ میں، کون ہم میں سے ہے، یہ بھی ہے، سارے جھوٹے ہیں. میں بھی جھوٹی ہوں، اللہ میں جھوٹ سے بچا لے. صبر کرنے والوں میں سختی میں اور تکلیف میں، جنگ کے وقت بھی. کیسے کریں گے آپ لوگ؟ بالباسا، یہ دیکھو، وعدہ کریں تو اسے پورا کریں، اور صبر کرنے والے سختی میں اور تکلیف میں. صبر کب کریں؟ صبر کب کریں؟ دولت آ گئی تب، مشکل میں بھی، غم میں بھی، دو طرف بھی صبر کریں. جنگ کے وقت یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة.
يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا. اے ایمان والو، تم پر فرض کیا گیا ہے قصاص. کسی کو قتل ہو گیا تو اتنا پیسہ دیتے ہیں. آج بھی کتنا دیتے ہیں؟ 1 کروڑ کچھ دیتے ہیں. قتل کسی کا ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا تو عرب میں. کبھی اللہ مجھے معاف کرے، میں آج گناہوں کی معافی تلفی کرتی ہوں. جب مصیبتیں سر کے اوپر اتنی ساری تھیں، میں نے ایک بار کوشش کی تھی کہ اللہ مجھے معاف کر دے کہ میں اس روڈ میں جا کے ایکسیڈنٹ ہو جاؤں اور میں مر جاؤں. 180 کی سپیڈ سے، 200 کی سپیڈ سے بھی گاڑیاں ہوتی، زم زم آتے. میں نے کوشش کر کے گئی بھی، میں نے 2-3 بار میں گئی. میرے رب نے بچائے رکھا مجھے. مصیبتیں آج بھی آ رہی ہیں، آتی ہی رہیں گی، مگر اللہ سے دعا کرتی ہوں تیری حفظ و امان میں رکھ، تیری امان میں رکھ. تو جب مر گیا تو اپنے پیسے آئیں گے. میں کہی تھی میں مر گئی تو اتنے پیسے میرے 2 بچوں کو آئیں. اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو ایمان والے بنائے، قرآن پڑھ کر عمل کرنے والے بنائے، چلنے والے بنائے. سب کچھ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ساری دولتیں ہیں. ایمان دے دیا، اس کا احسان ہے، اور بڑھا دے ہم سب کے دلوں میں. آزاد کے بدلے آزاد دو. امیر جو ہوتے تھے صحابہ، وہ مر گیا تو فقیر کو اٹھا کے دے دیتے. فقیر مرا نا، فقیر کے کوئی مول نہیں نا، تو اللہ نے یہاں پہ مول رکھ دیا فقیروں کا اور امیروں کا. کہتا ہے آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت. اور جسے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی کیا جائے تو دستور کے مطابق پیروی کریں. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کوئی تم کو ظلم کرتا ہے، کان کے بدلے کان، ہاتھ کے بدلے ہاتھ. یہ ساری چیزیں تم کو ایک بار تھوکا ہے تو تم ایک بار تھوکو، ایک بار گالی دے تو ایک بار، اسے بڑھا کر کے نہیں کرو. سے اچھا ہے میرے پر چھوڑ دو اللہ تعالیٰ کے اوپر، اسے اچھے طریقے سے ادا کریں. یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی اور رحمت ہے، پر جس نے اس کے بعد زیادتی کی تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. تمہارے لیے قصاص میں یہاں تک پڑھی تھی میں نے. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا، یہ بھی پڑھ چکی تھی. تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے، اگر مال چھوڑے تو وصیت کریں. آپ وصیت کر دیں اپنی جتنی دولت ہے. دولت نہیں ہے تو کپڑے ہیں، کپڑے نہیں ہیں تو پیتل تانبا ہے، تانبا پیتل جس ہے، ڈالیم ہے، چپل ہیں، کپڑے ہیں، جو بھی ہیں وصیت کر دیں. ورنہ بچے آج لڑ رہے ہیں، کئی قصے میں دیکھ رہی ہوں. قرآن کو دیکھ لو، اس کو وصیت کر کے چھوڑو. بسم اللہ. الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه يعني تو يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. کتنی بار گنے نہیں پہلے سے؟ اب گنتے جاؤ، وہ اس کے پہلے کا بعد میں ملا لو. جا کے قرآن دے کے مار کر کے مجھے سنانا کتنی بار ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. بیت المال میں کر چکی تھی آیت میں. تم پر فرض کیا گیا ہے جب تم میں سے کسی کو موت آئے، اگر وہ مال چھوڑیں تو وصیت کریں. تم پہ فرض کیا گیا ہے، فرض، وصیت فرض ہے، فرض ہے. وصیت کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے، اگر وہ مال چھوڑیں تو وصیت کریں. ماں باپ کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق یہ لازم ہے، پرہیزگاروں کے لیے. اگر جنت کو آنا ہے تو یہ کام کرو، نہیں آنا ہے تو نہیں کرو. جو کوئی اسے بدل دے اس کے بعد کہ اس نے اس کو سنا تو اس کا گناہ صرف ان لوگوں پر ہے جنہوں نے اسے بدلا. لوگ مرتے ہی کیا کرتے ہیں؟ پیسے اٹھا کے کروڑوں کے چھپا لیتے ہیں میاں کا.
پیسے اب بھی میں نے ایک قصہ سنی میں نے کہ پیسے انہوں نے اٹھا کے چھپا لیے، بیوی نے زیور اٹھا کے چھپا دیے، یہ سارے مرنے کے بعد جو کریں گے نا ان کو خود سزا ملے گی، ہم نہیں کریں گے انشاءاللہ، کسی کا پن ملے گا اس کو ادا کر دیں گے۔ بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور جو کوئی وصیت کرنے والے سے طرفداری کرے یا گناہ کا خوف کرے پھر صلح کرا لیں، ان کے لیے درمیان تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ انت الغفور الرحیم۔ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ جلہ اولہ آخرہ علانیتہ سرہ۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے لوگوں اگر ایمان لائے ہو تو تم پر روزے فرض کیے ہیں، تمہیں فرض کیے ہیں، جیسا کیا اللہ ہمیں اتنے روزے 30 دے دیے، پہلے کے لوگ نہیں رہتے تھے نا، میں سنی میں تو اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں قرآن کریم میں، پہلے کے لوگوں کو بھی میں نے روزے رکھواتا تھا، تمہارے جیسا بھی نہیں تھا روزہ۔ پہلے کا روزہ کیسا تھا پتہ ہے؟ بہت لمبے روزے تھے، رات کو تو کھاتے ہی نہیں تھے، سحری ہی نہیں تھی، بس وہ افطاری ہوتی تھی، بے ہوش ہو جاتے تھے صحابہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی ڈال کے اٹھاتے تھے، وہ روزے ویسے تھے۔ شکر کرو کھا پی کے مست بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ایام معدودات، گنتی کے دن۔ جی کتنا روزہ آج؟ دوسرا روزہ۔ کتنی تراویح ہوئی؟ 3۔ گنتی کے دن یوں باتوں میں نکل جائیں گے، گنتی کے دن نہیں رکھتے اللہ کے سامنے۔ 1000 سال ایک دن ہے، ہماری گنتی کے 30 دن نہیں رہ سکتے۔ اللہ اکبر۔ فمن ایاما معدودات فمن کان منکم مریدا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ وَلِلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر۔ گنتی کے چند دن ہیں، بس تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو گنتی پوری کر لیں۔ بعد کے دنوں میں ان پر ہے جو طاقت رکھتے ہیں، ایک نادار کو کھانا کھلائیں، اور جو خوشی سے کوئی نیکی کرے اس کے لیے بہتر ہے۔ اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے، جو چھوڑے ہوئے روزوں کو ایک انسان کو کھانا کھلاؤ تو ٹھیک ہے، تمہیں قوت طاقت نہیں، مریض ہیں، مرنے کا ٹائم آ گیا ہے، خبر میں پیر چلے گئے، جب تک آئی نہیں عقل، جب کہیں کھانا کھلا رہے کھلا دو، پھر بھی بہتر ہے روزہ رکھے، کم از کم موت کی حالت میں روزے میں مر جاؤ۔ اگر تم جانتے ہو رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ہدایت کی روشن دلیلیں ہیں، فرقان حق کو باطل سے جدا کرنے والا ہے، پر جو تم میں سے یہ مہینہ پائے اسے چاہیے کہ روزے رکھیں، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو وہ بعد کے دنوں میں گنتی پوری کریں، رمضان شروع ہونے تک شوال میں کمپلیٹ کر لیں، جتنا جلدی ہو کمپلیٹ کر لیں، ایسا نہ موت نہ آ جائیں، آئندہ رمضان تک انتظار نہ کریں۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ آ گئی میری جان۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي
فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، چاہیے کہ حکم مانے میرا. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، یاد کریں ہر کوئی اس کو، چاہے میرا حکم مانے، چاہیے کہ حکم مانے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةُ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، دشواری نہیں چاہتا. اگر بیمار ہیں تو بھی مرتے ہوئے رہو نہیں کہا ہے، بعد میں رہ لو بول کے آسانی پیدا کیا ہے، مشکلوں کو نہیں پیدا کیا ہے اللہ نے، تاکہ تم گنتی پوری کرو، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو. روزوں میں تکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، زیادہ اس کی بڑائی بیان کرو. آسمان پہ اللہ آ گئے ہیں، اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. اللہ کا ڈر کب آئے گا ہمارے دلوں میں؟ جب جانیں گے اتنا بڑا ہے ہمارا رب، اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی تاکہ تم شکر ادا کرو. سب سے بڑی ہدایت انسان کے پاس شکر ہے. جو شکر نہیں کرتا اس کو ہدایت نہیں ملی ہے. آپ لوگوں میں سے کئی بہنیں ہیں جو بیٹھے بھی ہیں، جو سن بھی رہے ہیں، شکر نہیں ہے. کیا ہم نہ وہ نہیں آتا؟ کل کی چھوٹی سی مثال، ہم نہ وہ کرنا نہیں آتا، ہم نہ یہ نہیں ہوتا، ہم نہ یہ نہیں ہوتا. نہیں، شکر جتنا دیا شکر، جتنا نہیں دیا وہ بھی شکر. جب میرے بندے پوچھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے، کہنا میں قریب ہوں، پوچھیں تو میں قریب ہوں، کہنا بھی نہیں کہا تو میں قریب ہوں، میں قبول کرتا ہوں پکارنے والوں کی دعاؤں کو. جب وہ مجھ سے مانگتے ہیں میں ان کی سنتا ہوں، وہ سنتا ہوں جو پکارتے ہیں، جو مانگتے ہیں میں دیتا ہوں. مگر ایک شرط ہے میری کہ وہ مانے میرے حکم کو، قرآن میں جو ہے اس پہ چلیں. پھر جو مانگنے سے پہلے بھی دیتا ہوں مجھ پر ایمان لائیں کہ میں ایک رب ہوں. دوسروں کے پاس جا کر نہ مانگیے گا تاکہ وہ ہدایت پائیں. تمہارے لیے جائز کر دیا روزے کی رات میں اپنی عورتوں سے بے پردہ کرنا، بے پردگی ہونا، ہم بستری ہونا، جمع ہونا. وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہیں. میں کہتی ہوں یہ ہم لوگوں نے آیت کو سمجھا ہی نہیں ہے نہ اپنایا ہی ہے. مطلب اتنا سمجھا، اللہ نے اجازت دے دی، رات کو ہم بستری کر سکتے ہیں، رمضان میں بھی اجازت ہے ہمیں، ہمیں اتنا ہی معلوم ہے. مگر یہ لفظ ہم نے نہ میں نے کی نہ آپ نے کیے. وہ ہمارا لباس ہے، ہم ان کا لباس ہے. ہم ان کی عزت اچھالتے ہیں، وہ ہماری عزت اچھالتے ہیں. لباسوں کو چھین کے ننگا کر دیتے ہیں. ہم مردوں کو ننگا کرتے ہیں، مرد ہم کو ننگا کرتے ہیں. تو یہ چیز کو چھوڑ کر ہم اپنے احتیاط کریں کہ سب باتیں شکایت کرنا ہم چھوڑ دیں. اگر منہ سے نکل بھی گئی تو اللہ سے معافی مانگ کر ہم اس چیز کو چھوڑ دیں گے انشاءاللہ. آج ہم نے وعدہ کیا ہے، ہم نے نیت کی ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ مرد سے سب عورتوں کو نکال دیں، مردوں کو بھی نکال دیں. اللہم اجعلنا منہم. اور تم ان کے لیے لباس ہو. اللہ نے جان لیا ہے کہ تم اپنے تئیں خیانت کرتے تھے. اگر میں اجازت نہیں دیتا تو تم لوگ جھوٹے تھے، تم لوگ کیا تھے؟ تم لوگ جھوٹ بول کر گناہ کرتے، اس لیے میں اجازت دے دیا. سو اس نے تم کو معاف کر دیا اور تم سے درگزر کی. بس جب ان سے ملو، بسم اللہ، فالآن، اب، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. عاكف، اعتکاف، عاکف، اعتکاف، عاکفون فی المساجد. مسجد میں اعتکاف ہے، گھروں میں بالکل بھی نہ کرنا. تلک حدود اللہ فلا تقربوها كذلك يبين الله آیاته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. پھر اب ان سے ملو
اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے طلب کرو، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ واضح ہو جائیں تمہارے لیے فجر کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے۔ یہ بات پہ صحابہ کو آیت سمجھ میں نہیں آئی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت بتائے، رات کو گئے صحابہ تکیے کے نیچے سفید دھاگا اور کالا دھاگا رکھ لیے، وہ بدلا نہیں ہے، پورا ہو کے آ کے کہتے اللہ کے رسول یہ بدلا ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے کم عقل ہیں ہم لوگ۔ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے۔ نبی سے نفرت کرنے والوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حدیث کو نہ ماننے والوں قرآن کریم کیسے سمجھ پاؤ گے کہ رات کے اندھیرے میں رات کالی ہوگی، آسمان اس پہ ایک دھاگا اتنا بھی سفیدی آ جائے گی، تو آپ سحری کرنا بند کر دو۔ اذان سے پہلے تھوڑی دیر 10 منٹ پہلے آپ ختم کرو۔ آخری اذان تک سگریٹ نہیں پھونکو، آخری اذان تک آپ پان نہیں چباؤ، آخری اذان تک عورتیں مزہ چائے کا نہ لیں۔ چکھنا ہے موت کا مزہ، چھوڑے ان مزوں کو، بسم اللہ۔ پھر تم رات تک روزہ پورا کرو اور اسے نہ ملو جب تم اعتکاف کرنے والے ہو۔ اعتکاف کی حالت میں اگر نیت کر لی تم نے 1 دن 2 دن کی، رشتہ شوہر کا نہیں ہوگا، روزے میں ہوگا، اعتکاف میں نہیں ہوگا، کیونکہ روزے کی حالت دن میں نہیں ہوگا، روزہ ختم ہونے کے بعد ہوگا۔ فرض روزے میں اگر کوئی یہ کام کرے گا جہنم میں ڈال کر جھونک دیا جائے گا۔ مسجدوں میں حالت اعتکاف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے، ایسا دریچے میں سے نا ایسا سر ڈالتے تھے، سر سے نا کنگھی کرتی تھی بیوی۔ آج مرد اور عورت پردوں میں بیٹھ جاتے ہیں، حجرے میں پورے بیٹھ جاتے ہیں، نہیں آنا، صورت نہیں دیکھنا، بات نہیں کرنا، نہیں ایسا۔ ہاں اعتکاف میں سر چھوڑتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دریچے کے جیسا تھا تو آپ ایسا اللہ تعالیٰ کنگھی کرتی تھی تیل لگا کے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے دین۔ جا کے بیویوں کو چھوڑ کے جا کے بیٹھ جاتے ہیں، نہیں، ادا کرو۔ مسجد میں ہم آ نہیں سکتے، الحمدللہ حق ادا کر کے جاؤ، کھانا پانی نان نقطہ دے کے جاؤ۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، بس ان کے قریب نہ جاؤ۔ اسی طرح وعدہ کرتا ہے اللہ لوگوں کے لیے اپنے حکم تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں، اور اپنے مال وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ، یہ پڑھ چکی ہوں نا، ہاں، اور اپنے مال آپس میں نہ کھاؤ نہ حق، اور اسے حاکموں تک رشوت نہ پہنچ۔ دیکھو ہم لوگ رشوت دیتے ہیں نا، وہ اسکول میں رشوت، یہ اسکول میں رشوت، یہاں ایڈمیشن اور ڈونیشن، اسکولز کے لیے لاکھوں دینے کے لیے تیار ہیں، مجھے قرآن کے لیے کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، قرآن کے لیے نہیں ہے، وقت کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ رشوت نہ پہنچاؤ تاکہ تم لوگوں کے مال سے کوئی حصہ کھاؤ گے گناہ سے ناجائز طور پر۔ تم جانتے ہو اللہ سے نئے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ پڑھنا شروع کر دوں؟ پڑھنا ہے مجھے یہاں سے، بسم اللہ۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ، یہ پڑھ چکی یہاں تک میں، الحمد للہ۔ ہاں جی، یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں، یسألونک عن الأہلہ، آپ نے چاند کی دعا یاد کیا تھا نا، اللہ اکبر، اللہم اہلہ، کیا پیارا ہے وہ دعا، دیکھو اہلہ، دیکھ رہے ہو، ہل ہل کے آتا ہے چاند، ہم نے یاد کیے تھے نا، اللہ اکبر، اللہم اہلہ، اس کے بعد علینا، ہم پر، علینا بالامنی والایمانی والسلامتی والتوفیقی والاسلامی اور توفیقی، اس کے بعد لما تحب ربنا وترضا، لما تحب ربنا وترضا، لما تحب ربنا وترضا، لما تحب ربنا وترضا، ربنا، وہ کیا اس کے بعد، ربی، ربنا، ربکم اللہ، میرا بھی رب اللہ، تیرا بھی رب اللہ۔ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر، لبيك 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 اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وليس البر بأن تأتوا البيوت
من ظهورها ولكن البر من اتقى وآتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. آپ سے نئے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں یہ لوگوں کے لیے حج کے لیے پیمانہ اوقات ہے. چاند کس کے لیے ہے؟ حج کے لیے، مہینوں کے لیے، وقت کے لیے چاند ہے. چاند اس کے لیے نہیں ہے کہ نکے کرتے ہیں آنے سے پہلے سورج، آنے سے پہلے سورج جانے سے پہلے، یہ سب اوقات کریں گے نا، وہ نجومی ہے. اور نیکی یہ نہیں کہ تم گھروں میں آؤ اس کے پشت سے، اور بلکہ یہ نیکی نہیں کہ یہ کچھ سمجھ میں آیا کسی کو؟ حج کے ٹائم پہ پیچھے کے دروازے سے آتے تھے یہ لوگ، مکہ مدینے کے لوگ پیچھے کے دروازے آتے تھے، سامنے سے نہیں آتے تھے. تو اللہ تعالیٰ بولتا پیچھے سے نہیں آؤ، پیٹ سے نہیں آؤ، پیچھے سے نہیں آؤ. بلکہ نیک وہ ہے جو پرہیزگاری کرے. گھروں میں ان کے دروازے سے آؤ، پیچھے سے نہیں آؤ، دروازوں سے آؤ. ابھی بھی چوروں کے جیسے کئی شوہر آتے ہیں دیکھنے کے لیے کیا کری اندر، منع کیا گیا ہے، سلام کر کے آئیں. اور اللہ سے ڈرو تاکہ ہم عورتیں بھی دیکھتے ہیں اندر شوہر کس کے ساتھ ہوں گے نہیں معلوم، لو جا کر دیکھیں گے تے دن نہیں تھے. یہ دماغوں سے کچرا نکالیں، اللہ تعالیٰ منع کیا ہے. اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیابی حاصل کریں، اور تم اللہ کے راستے میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اور زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا. وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ. اللہ اکبر. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ. ہم نے کیا پڑھا تھا شد میں؟ اشد حب للہ. اب کیا رہا ہے؟ اشد من القتل، شدید قتل بھی نہیں کریں. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بشهر الحرام والحرمات قصاص. اب صبر کرو، صبر کرو، صبر کرو، کچھ بھی نہیں بولو، جو بولے کرو. اب اس کے بعد آتا ہے انہیں مار ڈالو، مار ڈالو. اللہ تعالیٰ صبر کرنے کی حد دیتے ہیں، اس کے بعد عذاب بھی دیتے ہیں. انہیں مار ڈالو جہاں انہیں پاؤ. یہ اس کی بات پہ لوگ آج بھی قتل کر رہے ہیں، لوگوں کو پکڑ پکڑ کے کافروں کو مارتے ہیں. یہ اس ٹائم کی بات تھی جب ان لوگوں نے ظلم کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تب کی بات تھی، اب کی بات نہیں ہے. قرآن ہر غیر مسلمان سن رہا ہے، میرا تو فارینرز بھی سن رہے ہیں. حق کی بات کر رہی ہوں، ہمارا دین نہیں کہتا ایسا. جو کر رہے ہیں وہ جھوٹے ہیں، علم نہیں ہے ان کو. انہیں مار ڈالو جہاں انہیں پاؤ، انہیں نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے. مکے سے نکالا تھا نا انہوں نے تمہیں، اس لیے تمہارے گھروں کو چھین لیا تھا نا، تمہیں مارتے عذاب دیتے تھے نا. اب مارو. فتنہ قتل سے زیادہ ہے، فتنہ پیدا کرتے تھے وہ. آپ میں فتنہ نہیں پیدا کریں گے، فتنہ پیدا کرتے تھے. قتل کر ڈالو. فتنہ قتل سے زیادہ سنگین ہے. ہیڈ لائن میں لکھو، فتنہ قتل سے بڑا ہے. ہم فتنہ نہیں پیدا کریں گے، قتل کرنے کے برابر ہے. اوپر لکھو ہیڈ لائن میں، فتنہ قتل سے بھی بڑا ہے. فتنہ ہم نہیں پیدا کریں گے، سنگین ہے، بہت بڑا، بہت زیادہ قتل ہے. اور ان سے مسجد حرام خانہ کعبہ کے پاس نہ لڑو یہاں تک کہ وہ یہاں تم سے لڑیں. بس اگر وہ تم سے لڑیں تو تم ان سے لڑو. اسی طرح سزا ہے.
6 ہجری جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی نیت کی، جب خواب آیا تھا 1400 عمرہ کو جو لے کے گئے تھے تو لڑنے کی نیت سے نہیں گئے تھے، ہتھیار خاموش آؤٹ انزلہ. تو 1400 جو 6 ہجری میں لے کے گئے تھے، لکھ لو وہاں پہ 6 ہجری 1400، یاد رہے گی یہ بات آپ کو، لکھا ہے نا. ہاں تو عمرہ پہ جو گئے تھے تو لڑنے کے لیے منع کیا گیا تھا. اب اگر لڑتے ہیں تو لڑو، بیعت ہوئی تھی وہاں پہ، رضوان اللہ، اللہ کے لیے مرنے کی بیعت ہوئی تھی. لڑنا ہے تو لڑو. اسی طرح سزا ہے کافروں کی پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. تم ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ کوئی فتنہ نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے. بس اگر وہ باز آ جائیں تو نہیں کسی پر زیادتی سوائے ظالموں کے. حرمت والا مہینہ بدلہ ہے حرمت والے مہینوں کا، اور حرمتوں کا بدلہ ہے بس جس نے تم پر زیادتی کی. الشہر الحرام بشہر الحرام، الشہر الحرام بشہر الحرام والحرمات قصاص ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين. وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اللہ تیرے ڈر سے ہم بڑے خوف سے قرآن پڑھ رہے ہیں. 20 22 یا 21 عورتیں، اب 20 ہیں، ہم یہاں پہ اتنی ساری عورتیں بیٹھے ہیں، سب خاموشی سے ادب سے قرآن پڑھنا سیکھ رہے ہیں. اللہ ہمیں آتا نہیں ہے، سیکھ رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اتم اللہم آمین اللہم آمین اللہم آمین. اتم الحج والعمرة للہ فإن حصرتم فما استيسر من الحدی ولا تحلقوا رؤوسکم حتى يبلغ الحدی محلہ فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. جس نے تم پر زیادتی کی تو تم اس پر زیادتی کرو. اللہ نہیں بولے ہر ہمیشہ خاموش رہو، صبر سے بھی نہیں رہنا، برابر کا دینا. جیسی اس نے تم پر زیادتی کی تو یہ بات بلال حبشی نے کرے تھے. مدینہ منورہ میں وہ جو ان کو ظلم کرتا تھا، آخر میں پکڑ کے وہ بچانا چاہے تھے ایک صحابہ بھیجنے کے لیے، مگر نہیں، وہ مارا ماشاءاللہ. پورے بدلے کاڑے سب نے، کئی نے کاڑے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس نے تم پر زیادتی کی اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ ساتھ ہے پرہیزگاروں کے. اللہ کی راہ میں خرچ کرو. دیکھو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات صرف ہم پیسہ سمجھتے ہیں، نہیں. اللہ کی راہ میں آپ علم کو خرچ کرو، اللہ کی راہ میں اپنے جسم کو خرچ کرو، اللہ کی راہ میں دماغ کو خرچ کرو، اللہ کی راہ میں اپنے بچوں کو خرچ کرو، اللہ کی راہ میں اپنے شوہر کو خرچ کرو، اپنے خاندان کو خرچ کرو. انزلہ ادھر آ کے بیٹا، تم ادھر آ جاؤ بیٹا. ابھی میں نے پڑھی، برابر کا بدلہ لینا، ٹھیک ہے؟ دور ہٹ. ہاں خرچ کرنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. خرچ کرنا ہے ہمیں. منہ سے نکال کے تھوک کے اللہ اکبر پڑھتے رہو. جب بلغم تو کیا ہو، تو کیا اپنے ہاتھوں نہ ڈالو ہلاکت میں. ارے بھائی جانا ہے جلدی، اس سے پہلے تیاریاں کر لو. نیکی کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. اور پورا کرو حج.
اللہ ہم سب کو حج مبرور کرا دے، حج مبرور ہم سب کو بار 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 کرا دے، ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے، بچوں کی طرف سے، خود کی طرف سے، سب کی طرف سے حج بار بار کرا دے۔ تو قبول کر لے تیری شان کے واسطے، تیری شان کا صدقہ، تیرے جلال کا صدقہ، تیرے نور کا صدقہ، تیری وحدانیت کا صدقہ، ہم سب کو حج اور عمرہ تیرے گھر میں آئندہ سال میں رمضان تیرے گھر میں کرنا چاہتی ہوں اللہ، خواہش میری پوری کر دے، وہیں سے پڑھا دوں، مجھے بلا لے اللہ تیرے گھر، بلا لے۔ لوگ جانے کے لیے بیک مارتے ہیں، ہم بھیک مانگتے ہیں کہ ہم کوئی لے چلے جائیں، اور عمرہ اللہ کے لیے کریں، حج اللہ تعالیٰ کے لیے کریں، جو مرے ہوئے ہیں ان کے طرف سے بھی کریں، ماں باپ کے طرف سے بھی کریں، یہ بہت بڑا عمل ہے، کر دیں اللہ کے لیے۔ پھر اگر تم روک دیے جاؤ تو جو قربانی میسر آئے وہ کر دے، انہوں کہ کر کو حج رہے تو کوئی بات نہیں، نہ کرو پھر کریں، کر تو کر سکتی ہیں، ہم لوگ حج کرے ہیں پھر دوبارہ حج کر سکتے ہیں، عمرہ کیا ہے دوبارہ حج کر سکتے ہیں، ثواب کی نیت ہے، یہ ثواب کی نیت ہے، جتنا ثواب بڑھائیں گے اتنا ثواب اچھا ہے۔ اور یہاں پہ حد آگے صلح حدیبیہ لکھ لو، یہاں پہ تم کو روک دیے جائیں گے تو قربانی کر دو، یہ قصہ میں نہیں بول سکتی، بہت لمبی تفسیریں ہیں، میں نہیں کر سکتی، عام دنوں میں سال بھر کرتی ہوں، اس کو لے لو اور اپنے سر منڈوا لو یہاں تک کہ قربانی اپنی جگہ پہنچ جائے۔ پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو، اس کے سر میں تکلیف ہو تو بدلا دے روزے سے، سر منڈوا لو حج کی دوران میں، تو آپ کیا کرو، صدقہ یا قربانی دے دیں۔ پھر جب میں نے کہا تھا نا دم صدقے سے یا قربانی سے، پھر جب تم امن میں ہو تو جو فائدہ اٹھا لیں۔ فمن تمتع، حج تمتع کیا کرو، حج 3 طرح کے ہوتے ہیں، حج آ رہا ہے اس لیے میں بتا رہی ہوں، حج تمتع، حج افراد، حج قران، 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ 3 دن کا ایک حج ہوتا ہے فرد، ایک اکیلا، اوکے، 3 دن کا ہوتا ہے۔ حج تمتع، حج قران جو ہوتا ہے 1 طرح کا حج ہوتا ہے، نیت کر لیے، یہاں سے نیت کر کے چلے گئے، عمرہ کر لیے، دونوں کو نیت یہیں سے کرنا ہوتا ہے جہاں سے بھی وہ ہوتی ہے جگہ، لمبا نہیں بول سکتی، شارٹ میں سمجھ لو، تو وہاں سے نکلیں گے، عمرہ کر لیں گے، عمرہ کرنے کے بعد حج تمتع کرنے والے احرام کو کھول دیں گے۔ کیا چاہیے آپ کو؟ کچھ بھول گئے؟ تمتع کے بعد قران، حج قران، حج تمتع، بولو، حج قران، افراد، فرد ایک جمع، ایک اکیلا 3 دن کا حج ہوتا ہے۔ ایک جو 3 طریقے میں لکھو آپ، ایک میں عمرہ نہیں ہوتا، 2 میں عمرے کے ساتھ ہوتا ہے، مگر عمرہ کرنے کے بعد احرام بدل لیتے، اس کو تمتع فائدہ اٹھاؤ، تمتع فائدہ اٹھاؤ۔ حج قران جو ہوتا ہے احرام بالکل بھی نہیں نکالیں گے، حج تک تمہیں لاگو رہے گا، مشکل ہو جائے گی، بیوی کے ساتھ، میاں کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں، حرام حلال سب خیال رکھنا پڑے گا، وہاں سے وہاں تک بڑا سخت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تھے، آپ کو یہ آئی تھی آیت تو کہا یہ مجھے بہت پسند ہے، مجھے پہلے آتی تو میں بھی کر لیتا تھا، تو سارے صحابہ اس کو کرتے تھے، میں بھی حج تمتع کر رہی ہوں انشاءاللہ، انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ حج تمتع، تمتع کا مطلب فائدہ اٹھانا، مجھے پڑھنا ہے یا میننگ کرنا ہے؟ بعد میں، لاسٹ میں اب مجھے یہ بولو، میں پڑھنا ہے یا میننگ کرنا ہے؟ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ۔ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرد فيهن الحج فلا رفث ولا نسك ولا فسوق گالی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حج تمتع کرو، عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دو حج کے ساتھ، اسے جو قربانی میسر آئے دے دیں، جو نہ پائیں تو وہ روزے رکھیں۔ قربانی اگر کوئی نہیں دے سکتا، غریب ہے، حج کر لو، مگر 3 دن کے روزے قربانی کے بدل میں دو۔ یہ سارے احکام، حضرت اس کا کیا کرنا، نزت بازی کیا کرنا،
نزہت بعد یہ سوالات نہیں سنے گی، حج پہ جا رہی ہے انشاءاللہ، سب سیکھ کے رکھ لو. حج کے ایام میں اور ساتھ جب تم واپس آؤ، 7 روزے واپس آ کے رہنا، 3 روزے حج کے دنوں میں رہ لینا. یہ 10 پورے ہوئے قربانی نہیں دے سکتے جو غریب ہے. یہ اس کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام میں موجود نہ ہو، نہ رہتے ہوں. مکے والوں کے لیے قانون نہیں ہے، مکے کے باہر والوں کا قانون ہے. تم اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ سخت عذاب والا ہے. الحج اشہر معلومات فمن فرد فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق. حج کے مہینے مقرر ہیں، پر جس نے اس میں حج لازم کر لیا تو نہ بے پردہ ہو. عورتیں منہ کا پردہ کھول کے حج کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے تو بے پردہ نہیں ہو. بولتے نہیں وہ امام بولے، اللہ کہتا ہے بے پردہ نہ ہو. وہ امام بولے منہ کھلا رکھنا حج پہ باجی، وہ حضرت بولے، وہ یوٹیوب میں انہوں بولے. تمہارے حضرتوں کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ان پہ جو نازل ہوا ہے کلام، اللہ نے فرمایا ہے بے پردہ نہ ہو. نہ گالی دو، اماں کی گالی چھوڑ دو، تمہیں گالی دینا چھوڑ دو. ہم بھی بولتے ہیں بے وارسی. نہ جھگڑا کریں، لڑنا شروع ہو جاتا میاں بیوی میں، رشتہ داروں میں. پہلے سوچ لو، میں بھی جا رہی ہوں، میاں بیوی دونوں جا رہے ہیں. پہلے میں نے کہی اگر تمہیں حج کرنا ہے لڑنا بند کرو، یہاں سے پریکٹس کرو، لڑیں گے نہیں ہم لوگ. یہاں سے پریکٹس شروع کر دو، پھر حج نہیں ہوگا. ورنہ حج میں تم جو نیکی کرو گے اسے جانتا ہے اللہ تعالیٰ. یہاں سے پڑھنا ہے نا مجھے. بسم اللہ. ولا جدال في الحج ولا تفعلوا من خير يعلمه الله تزودوا فإن خير زاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. اب میں ٹرانسلیشن ختم کر کے ریڈنگ فٹافٹ شروع کر رہی ہوں. بہت ٹرانسلیشن کروں گی تو میں نہیں کر سکتی ایک مہینے میں پورا ٹرانسلیشن. جو پڑھتی چلی جاؤں گی تھوڑا تھوڑا کرتے ہوئے. کب کرنا اس میں آخر یہ ٹھیک ہے. آج کا کر کے میں آگے خالی تلاوت کر دیتی ہوں، آگے پڑھتی ہوں انشاءاللہ. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. جانے کی حج تک کا کر کے باقی کا میں ذرا ریڈنگ کرتے چلی جاؤں گی. تم نیکی کرو گے تو اللہ اسے جانتا ہے. تم زیادہ راہ لے لیا کرو، اپنے پیسے لے لیو، دوسروں سے نہیں مانگا کرو حج پہ. اور پھر رہنے کھانے پینے کا انتظام کرو. یمن کے لوگ تھے، وہ جا کے مانگتے تھے کھانا دو ہمیں، جس وجہ سے اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے. اللہ تعالیٰ پوری طریقے سے منع کرتے ہیں، اپنا پیسہ کھانا پیسہ سب لے کے جاؤ. بس اللہ اکبر. بس بے شک بہتر زیادہ راہ تقویٰ ہے. اللہ سے جو ڈرو گے وہی تقویٰ ہے. پیسہ وہ نہیں، تقویٰ بھی ہے، پیسہ دونوں لے کے جا. اے عقل والوں، مجھ سے ڈرتے رہو، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. اگر تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، تجارت کرو، وہاں پہ حج میں تجارت بھی کر لو، کوئی بات نہیں. جب تم عرفات سے لوٹو تو اللہ کو یاد کرو مشعر الحرام تک. مزدلفہ میں اللہ کو یاد کرو. وہاں پہ کہانیاں شروع ہو جاتی ہیں حج کی، اماں ایسا کرے، بابا ایسا کرے، بہن ایسا کرے، بھائی ایسا کرے. وہ کہانیاں چھوڑ دو، اللہ کا ذکر کرو. تمہیں ہدایت دی گئی ہے. اگر اس سے پہلے تم ناواقفوں میں سے تھے، پھر تم لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں. اور کیونکہ مکے کے لوگ وہاں سے نہیں لوٹتے تھے جہاں سے اب جو لوٹا جا رہا ہے. اللہ سے مغفرت چاہو، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. اب میں ذرا تلاوت کروں گی، آ جائے میرے ساتھ. بسم اللہ. فَإِذَا خَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، اور جب تم حج کے مراسم ادا کر چکو تو اللہ کو یاد کرو. فَذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا
واللہ سریع الحساب وذکروا اللہ فی ایام معدودات. حج کا ختم کر کے میں ریڈنگ کروں گی انشاءاللہ. پھر جب حج کے مراسم ادا کر چکو تو اللہ کو یاد کرو، جیسے کہ تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے تھے. تو جو مینا میں جو رہتے ہیں وہاں بھی جو کنکریاں چنتے ہیں مزدلفہ میں، وہاں پہ اللہ کو یاد کرو، اس سے بھی زیادہ یاد کرو. بس کوئی آدمی کہتا ہے اے ہمارے رب، کوئی عورت کہتی ہے اللہ میرے بچوں کو اچھا رکھ، میرے شوہر کو اچھا رکھ، سب کو اچھا رکھ، سب دے دیں گے، آخرت میں جہنم دیں گے. اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے. اس کے لیے نہیں کہ آخرت میں کچھ حصہ ملے گا، جو دنیا کا مانگتا ہے اس کو. ان میں سے جو کوئی کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں حد سے زیادہ دے، آخرت میں حد سے زیادہ دے، دوزخ کے عذاب سے بچا لے، یہی لوگ ہیں، ان کے لیے حصہ ہے آخرت میں جو انہوں نے کمایا دنیا میں. اللہ جلد حساب لینے والا ہے. تم اللہ کو یاد کرو گنتی کے دن، مقرر دنوں میں. حج کے 11 12 13 جو ہوتے ہیں، جا کے آپ حج ختم ہو جاتا ہے، پھر واپس جاؤ، واپس جا کر مینا میں آپ 3 دن رہو، 11 12 13 3 راتیں وہاں پہ گزارو. 2 بھی رہیں تو کوئی بات نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بس 2 دن جلدی چلا گیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، جس نے تاخیر کی اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے. اس کے لیے جو ڈرتا ہے تم اللہ سے ڈرو، جان لو کہ تم اس کی طرف جمع کیے جاؤ گے. چلیں ہم تلاوت کریں. بسم اللہ. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. جمع کیے جاؤ گے. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما قلبه وألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها يهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. فساد نہ کریں، نہ تباہ کر دیں گے کھیتی اور نسل کو، کیا فساد نہ کریں. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ. غرور نہ کریں، اس کو عزت و غرور گناہ پر آمدہ نہ کریں، جہنم ہوگا ورنہ. ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم. اللہ میں کیسے نہ کروں مانا ہے، کب تک کروں میں، میری مدد کرو. اے لوگوں ایمان لاؤ، داخل ہو تو پورے کے پورے داخل ہو، آدھے داخل نہیں ہو، آدھے نہیں. کیا سب بولو، آدھے داخل ہیں نا ہم لوگ، پورے داخل ہو جاؤ. اور پیروی نہیں کرو شیطان کی پیروی نہیں کرو. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. تمہارا دشمن ہے. وإن ضللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. اور تم کو پسلائے گا وہ. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. فرشتے رخ سے طے ہو جائیں گے. سل بنی اسرائیل كما آتيناكم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته إن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله نبيين مبشرين ومنذرين. کتنی کھلی نشانیاں ہیں. اللہ کی نعمت بدل ڈالے ان لوگوں نے. اللہ سخت عذاب دے گا. دنیا کی زندگی وہ ہنستے ہیں، ایمان لائیں، پرہیزگاروں قیامت کے دن بالا تر پہ ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان سے جہاں سے چاہے رزق دے گا. ایک امت ہے
پھر اللہ نے نبی بھیجے، سارے سب کان الناس امۃ واحدہ، ہر کوئی ایک ہی امت تھی، پھر اللہ نے نبیوں کو بھیجا، فبعث اللہ نبیین مبشرین منذرین، پیغمبروں کو بھیجا ڈرانے کے لیے، خوشخبری دینے کے لیے، وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قریب۔ ٹھیک ہے، میں 4 تک آپ کا میننگ ختم کروں گی انشاءاللہ، 4 بجے پیٹ کلاس لوں گی، ٹھیک ہے، آپ کی آرزو۔ بنی اسرائیل سے ہم نے انہیں کتنی کھلی نشانیاں دی تھی، اللہ نے نعمت بدل ڈالی اللہ کی نعمت کو، اس کے بعد وہ اس کے پاس آ گئی تو اللہ سخت عذاب دیے، نعمتوں کو چھوڑیں گے تو عذاب دیں گے، یہی کرے اللہ تعالیٰ یہاں پہ۔ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی ہے، ہنسی مذاق، بڑی خوشیاں ہیں، پرہیزگاروں کے لیے قیامت میں آخرت میں بہت اچھا دینے والے ہیں۔ پوری ایک امت ہی ہم نے نبیوں کو بھیج کر ڈرانے والے بنا کر الگ الگ امت بنی ہوئی ہے، لوگوں کے درمیان انہوں نے اختلاف کیا، جنہیں کتاب دی گئی یہودی اور نصارہ نے، انہوں نے اختلاف نہیں کیا، مگر اس کے بعد جب ان کے پاس واضح احکام آ گئے، آپس کی ضد کی وجہ سے لوگ کیوں نہیں مانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ضد تھی ان کو، کیوں موسیٰ علیہ السلام کے نسل میں سے کیوں نہیں آئے، کیونکہ ابراہیم خلیل اللہ کے 2 بیٹے اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، جتنے نبیاں ہیں، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، پورے اسحاق علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام سے کوئی اولاد نبی نہیں بنے، صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنے، یہ ضد ہو گئی تو اللہ بار بار قرآن کریم میں پوچھتا ہے کیا تم کون ہیں، جا کے نسل ملتی ہے باپ ابراہیم سے، ابراہیم کے علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، کیا ہو گیا، وہی نسل ہے۔ سچی بات انہوں نے اختلاف کیا تھا، حکم اللہ ہدایت دیتا ہے، سے چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے راستے پہ چلاتا ہے۔ کیا تم خیال کرتے ہیں کہ جنت میں داخل ایسے ہی ہو جاؤ گے، ایسے ہی ہو جاؤ گے، 4 بار قرآن پڑھا دیے، 4 کو بلا لیے، جنت پہ چلے جاؤ گے؟ ہاں، ایسی حالت نہیں ہے جو تم سے پہلے لوگوں پر گزری ہے، کھود کے، گڑھا بنا کے، چیر کے آنکھیں نکال دیتے تھے سلاخوں سے، پھر بھی صبر کرتے تھے۔ آج 1 2 4 عورتیں ہمیں کچھ سناتی ہیں تو ہمارا دل خراب ہو جاتا ہے، نہیں ہم دین تک پہنچے نہیں ہیں، انہیں پہنچتی سکتی ہے، تکلیف اور ہلا دیے گئے ہیں، یہاں تک کہ رسول جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں۔ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ رسول اللہ، ایک صحابہ تھے، لمبا قصہ نہیں بول سکتی، جو ان کی پیٹھ کے اوپر نا، بیت المال میں پورا بول چکی ہوں، لوہا پگھلا کر لوہا رکھتی تھی، لوہا کیسے ٹھنڈا ہوتا تھا؟ ان کی چربی سے۔ ان کو کہا جا رہا ہے جب انہوں نے مدد مانگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کہا جا رہا ہے ایسے ہی ہو جائے گا ایمان قبول، پیٹھ پہ لوہا گرم ڈال کے رکھ رہی ہے، کپڑے اتار کے جسم پیٹھ کے اوپر لوہے پہ سلا رہی ہے عورت، چربی پگھلتے پگھلتے بجھ رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے کیا تم پہنچ جاؤ گے جنت کو؟ ام حسبت ان تدخل الجنہ، میں کیسے پہنچوں گی 4 قرآن پڑھا کر؟ نہیں پہنچ پاؤں گی میں بھی جنت کو، صبر کرنا پڑے گا، سہنا پڑے گا، ہم سب کو سہنا پڑے گا۔ تو یہ آیتیں لکھ کر لگا لیں آئینے کے اوپر، یہی ہے ہمارا آئینہ۔ اللہ اکبر۔ یہاں سے پڑھنا ہے نا، یسألونک ماذا ينفقون، يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ کل 1 بجے آ جائیں، کم از کم 1:10 کو شروع کروں، مجھے مشکل ہوتی ہے، سمجھتے نہیں ہیں، جلدی آؤ پلیز، نہیں تو میں شروع کر دیتی ہوں۔ آپ سے پوچھتے ہیں کیا کچھ خرچ کریں، آپ کہہ دیں جو مال تم خرچ کرو ماں باپ کو پہلے دو۔ رمضان آ گیا، اماں کے نہیں لے دیتے، زکوٰۃ دینے لگ جاتے ہیں، اماں کو پہلے خوش کرو، رشتہ داروں کو خوش کرو،
رشتہ داروں کو نہیں دیتے ہیں، بہنوں کو تو بالکل نہیں دیتے، بھائی یہ لوگ ایسے ہیں ساری دنیا کو دیتے ہیں، بہنوں کو نہیں دیتے۔ یتیموں کو دو، محتاجوں کو دو، مسافروں کو دو۔ تم جو کوئی کرو گے تم بے شک اللہ اسے جاننے والا ہے۔ تم ہر جنگ فرض کی گئی ہے، ناگوار ہے، ممکن ہے کہ تم ایک چیز ناپسند کرتے ہو، تمہارے لیے بہتر ہے ممکن ہے کہ تم پسند کرو۔ جنگ کے لیے خواہش کی تھی، جب آئی تو کرے نہیں۔ یسألونک عن الشہر الحرام، اور تمہارے لیے بری ہو اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنۃ اکبر، سن رہے ہو؟ فتنۃ اکبر من القتل، پھر دوبارہ آ گیا فتنہ ہم عورتیں سب سے زیادہ، ہم عورتوں کے لیے نام میرے نبی نے کہا، تم عورتیں، میں بھی ساتھ میں ہوں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تم عورتیں تمہاری اماں کے جیسے ہو۔ کون اماں؟ کیا کری ہو؟ پھسلائی نا آدم علیہ السلام کو، کھا لو جی، کھا لو جی، گندم کھا لو، کچھ بھی اجاڑ کا کھا لو۔ آدم علیہ السلام کو پھسلا نہیں سکا شیطان، ایک عورت کو پھسلایا۔ عورتوں کو ہی پھسلاتا ہے، زیادہ تر عورتیں ہی فتوریاں ہیں، ہم، میں بھی، فتنہ ہم ہی تو پیدا کرتے ہیں۔ کون فتنہ پیدا کرتا؟ مرد، دو بول کے نکل جاتے ہیں مرد حضرات، ہم ایسا نہیں ویسا، ان ایسا بولی، ان ایسا بولی، ان ایسا کری، ویسے فتنہ نہ کریں گے۔ قتل سے آج نیت کر لو، میں اور آپ سے فتنہ نہیں کریں گے، کوئی کچھ بھی مجھے بولے آ کے مجھے نہیں کہیں گے۔ یہ فتنہ پیدا ہو رہا ہے، ہم سکون سے عبادتیں کریں گے، نکل جانے دو فتنے کو، اللہ کراتا ہے، کرا کے سمجھاتا ہے، جب پیار کرتا ہے نا گناہ کرا کے دکھاتا ہے، دیکھیے گناہ ہے نا، ہم سمجھ نہیں پاتے، کھانا کھا کے دیکھیں گے کھٹا ہے میٹھا ہے، کل ہم کھائے نا، ہم سب کھائے نا کل، دکھا رہا ہے یہ نہ کریں، ہم نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ چھوڑ دیا ہمیں تیری خاطر، چھوڑ دیں گے دنیا بھی ایک دن تیری خاطر، سب کچھ چھوڑ دیں گے تیری خاطر، سب چھوڑ دیں گے ہم تیری خاطر، یہی ہم جانیں گے۔ آپ سب سے آئی لو یو فار دا سیک آف اللہ تعالیٰ، آپ سب سے محبت کرتی ہوں۔ جب میں نے کہا میں رواں پڑھوں گی تو مجھے بازو میسیجز آنے لگے، نہیں ہم کو مانا چاہیے، چلو تمہارا شوق، اللہ نے محبت دی ہے تمہارے دلوں میں، خوش ہو گئی میں، میرا دل خوش ہو گیا، غم کے اوپر خوشی آتی ہے تو بڑا اچھا لگتا ہے، کھٹا کھانے کے بعد میٹھا کھانا بڑا اچھا لگتا ہے۔ کیا کرنا ہے مجھے؟ ساتھ دیں، کیا کرنا ہے مجھے؟ پڑھنا ہے یا سمجھانا ہے؟ اللہ کو جنگ کے بارے میں آپ کہہ دیں، بسم اللہ، آپ سے سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینے، جنگ کے بارے میں آپ کہہ دیں ان میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے، اللہ کے راستے سے روکنا اور اس کو اللہ کو نہ ماننا، مسجد حرام سے روکنا اور ان کے لوگوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے، فتنہ قتل سے بھی بڑا ہے۔ آپ لوگ بہنیں جو آن لائن ہیں، آپ سب سے میں وعدہ لیتی ہوں آپ کوئی کسی کی بات دوسروں تک نہیں پہنچائیں گے، فتنہ نہیں پیدا کریں گے، ورنہ قرآن پڑھنا ہم سے فائدہ نہیں دے گا۔ وعدہ کرتے ہو؟ جی باجی، جی انشاءاللہ 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 نہیں بولنا، وعدہ گئی ہے انشاءاللہ نہیں بولیں گے، ہم ضرور کریں گے، ہم ضرور کریں گے۔ اللہ کرائے گا، اور وہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر وہ سر کر سکیں تو تمہیں تمہارے دین سے پھر دیں گے اور تم میں سے پھر جائیں گے اپنے دین سے اور مر جائیں گے اس حال میں کہ کافر ہو تو یہی لوگ ہیں جن کے عمل ضائع ہو گئے۔ سب میوٹ کر دیں، دنیا میں اور آخرت میں یہی لوگ دوزخ والے ہیں، ہمیشہ دوزخ میں رکھیں گے۔ فتنہ کرنے والی عورت میں اور آپ دوزخی ہیں، دوزخ میں نہ جائیں۔ کوئی نہیں سننا، بیٹھ کے سننا،